السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے چھوٹے سے کلمے کی جو دل کی گہرائیوں سے ادا ہو تو پہاڑ جیسی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، قرضے ختم ہو جاتے ہیں، اولاد نصیب ہوتی ہے، بیماریاں دور بھاگتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے راحت دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے 5 ایسی سچی اور ایمان افروز کہانیاں جن میں استغفار نے زندگیاں بدل دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، 5ویں کہانی خاص طور پر آپ کو حیران کر دے گی۔ نمبر 1، یہ کہانی ہے لاہور کی فاطمہ بی بی کی، ایک 45 سالہ خاتون جو گردوں کے مرض میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا ڈائلائسس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور گردہ ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فاطمہ بی بی کے خاندان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ مایوس ہو گئی تھی۔ ایک دن ان کی بہن نے انہیں ایک بزرگ عالم کی بات سنائی جنہوں نے کہا تھا، جو شخص بیماری میں صبر کے ساتھ استغفار کرے، اللہ اس کے لیے شفا کا سامان کرتا ہے۔ فاطمہ بی بی نے ہر نماز کے بعد کم از کم 70 بار استغفار پڑھنا شروع کیا۔ وہ رو رو کر کہتی، یا اللہ، میں نے جوانی میں نمازیں چھوڑی، حق تلفی کی، معاف فرما دے مجھے اور شفا دے دے۔ 4 مہینے بعد جب وہ معمول کے ٹیسٹ کے لیے گئی، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر حیرت سے کہا، یہ کیسے ہوا؟ آپ کے گردوں کی کارکردگی خاصی بہتر ہو گئی ہے، ہمیں ڈائلائسس ملتوی کرنا پڑے گا۔ آج 3 سال بعد فاطمہ بی بی بغیر ڈائلائسس کے نارمل زندگی گزار رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوائی نہ لیں، علاج بھی کریں، دعا بھی کریں، لیکن اصل شافی اللہ تعالیٰ ہے۔ استغفار اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بیمار کی بیماری اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک وہ اسے اس کے گناہوں سے کفارہ نہ بنا لے۔ کہانی نمبر 2، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مالوں اور اولادوں سے نوازے گا۔ یہ آیت ایک خاندان کے لیے نئی زندگی لے کر آئی۔ پشاور کے ایک جوڑے عمر اور ثنا کی شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، ہر علاج کروا چکے تھے، ہر ڈاکٹر کے پاس جا چکے تھے، اب تھک ہار کر گھر بیٹھ گئے تھے۔ ایک رات ثنا نے رو رو کر قرآن پڑھا اور سورۃ نوح کی اس آیت پر رک گئی۔ آیت پڑھی، پھر پڑھی اور پھر رونے لگی۔ انہوں نے عمر کو جگایا اور کہا، اللہ نے کہا ہے کہ استغفار سے اولاد ملتی ہے، ہم نے اتنے سال کیوں نہیں کیا؟ اس رات سے دونوں میاں بیوی نے مل کر فجر اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے گر گڑا کر مانگتے رہے۔ 7 مہینے بعد ثنا حاملہ ہوئی۔ آج ان کے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام انہوں نے نعمت رکھا ہے۔ دوستوں، اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے خود بتایا ہے کہ استغفار سے اولاد ملتی ہے۔ کہانی نمبر 3، IT انجینئر، اسلام آباد کے احمد رضا۔ 2021 میں اچانک نوکری سے نکال دیا، لیکن احمد کے لیے یہ دنیا کا خاتمہ تھا۔ 6 مہینے تک کوئی نوکری نہ ملی، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، گاڑی کی قسط، سب سوالیہ نشان نظر آنے لگے۔ ایک دوست نے کہا، احمد بھائی، باقی سب بھی کرو لیکن استغفار کو اپنا ہتھیار بناؤ، اللہ خود کہتا ہے استغفار سے تنگی دور ہوتی ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے شروع کیا، روزانہ 300 بار استغفار، نماز باجماعت، رات کو تہجد کے ساتھ پڑھتے رہے، CV ساتھ بھیجتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ 2 مہینے بعد ایک بین الاقوامی کمپنی کا آفر آیا، پہلی نوکری سے دگنی تنخواہ اور ریموٹ کام کا آپشن۔ احمد کہتے ہیں، اللہ نے مجھے نکالا نہیں تھا، آگے بڑھایا تھا، استغفار نے آنکھیں کھولی اور صبر دیا، اور آج وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہانی نمبر 4، یہ کہانی ہے کراچی کے ایک تاجر کی جن کا نام ہم حافظ جمیل رکھتے ہیں۔ حافظ جمیل نے 2018 میں ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، لیکن کچھ غلط فیصلوں اور ایک بے ایمان شراکت دار کی وجہ سے ان پر 25 لاکھ روپے کا قرض چڑھ گیا۔ بینک والے گھر آتے تھے، رشتہ دار منہ پھیر لیتے تھے، بیوی بچے پریشان تھے۔
ایک رات انہوں نے تہجد کے وقت اٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگا، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، تیرے احکام کو نظر انداز کیا، آج میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بس تو ہی مدد کر۔ انہوں نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا روز فجر کے بعد 100 بار اور رات کو سونے سے پہلے 100 بار استغفر اللہ پڑھا کرو۔ نیت رکھو کہ یہ دل کی صفائی کے لیے ہے، نہ کہ محض رسم کے لیے۔ حافظ جمیل نے یہ معمول شروع کر دیا۔ 3 ہفتے بعد ایک پرانے گاہک نے انہیں فون کیا جس سے برسوں پہلے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس نے کہا جمیل بھائی میں آپ کا سامان سالوں پہلے لیا تھا، آج میں واپس کرنا چاہتا ہوں، کتنا بنتا ہے؟ وہ رقم تقریباً 8 لاکھ روپے تھی۔ پھر 1 ماہ بعد ایک سرکاری ٹھیکہ ملا، پھر ایک پرانی زمین کیس جو 10 سال سے لٹکا ہوا تھا، اچانک ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 1.5 سال میں انہوں نے پورا قرض ادا کر دیا۔ آج حافظ جمیل ہر جمعے کے درس میں یہی کہتے ہیں، استغفار نے میری زندگی بدل دی، اللہ نے وہاں سے دیا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے رزق میں رکاوٹ اکثر ہمارے گناہ ہوتے ہیں؟ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ کہانی نمبر 5۔ دوستو، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5ویں کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ سنیں، یہ ایک واقعہ عالم دین نے اپنے درس میں بیان کیا۔ ایک گاؤں میں خشک سالی پڑی، 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں تباہ، جانور مر رہے تھے، لوگ ہجرت کرنے لگے تھے۔ ایک بزرگ نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا مجھے نہیں معلوم کہ قحط کیوں آیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ استغفار اس کا علاج ہے۔ آج رات سب مل کر نماز پڑھیں اور ہر شخص کم از کم 1000 بار استغفار پڑھے، سچے دل سے رو کر۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں والے سجدے میں گر پڑے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں مال اور اولاد سب سنواریں گے اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بہا دیں گے۔ اور حدیث میں ہے اگر کوئی مصیبت نازل ہو تو استغفار کو لازم پکڑو، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، ان 5 کہانیوں سے ہم نے سیکھا استغفار سے قرضے ادا ہوتے ہیں، استغفار سے بیماری میں شفا ملتی ہے، استغفار سے اولاد نصیب ہوتی ہے، استغفار سے رزق کے نئے دروازے کھلتے ہیں، استغفار سے قدرتی آفات بھی ٹل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے لیے وقت مختلف ہوتا ہے، کسی کو فوراً اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں اور کسی کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ کب تک ثابت قدم رہتا ہے۔ ہر ایک کی کہانی ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ تو آج سے عہد کریں روزانہ کم از کم 100 بار آپ دل سے کہیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دل سے پڑھیں اور اپنی پریشانیوں کو دل میں رکھ کر اور اپنے گناہوں کا ازالہ کریں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں۔ یہ ویڈیو کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کو ضرور شیئر کریں جو مصیبت میں ہو، شاید یہ ویڈیو ان کی زندگی بدل دے۔ لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آگے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔